السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں سوشل انٹیوشن۔ ایسا کیا معاملہ کیا جائے کہ وہ عملی طور پہ جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ لڑکا جو کالج میں پڑھ رہا ہے، جو یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، وہ عملی طور پہ اس میں آئے؟ بالکل. اب اس میں نا میں ایک آپ کو ساتھ ساتھ ایک واقعہ چھوٹا سا صرف اشارہ دیتے ہوئے آپ سے گزروں گا. حضرت عمر فاروق کا دور ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر آپ نا رات کو گشت کر رہے ہیں. گشت کرتے کرتے ایک گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں اور اندر سے آواز آتی ہے. ایک بڑھیا کہتی ہے کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دو، اور آپ گھر کے باہر ہی بیٹھے ہیں. آپ باہر ہی کھڑے ہیں. وہ لڑکی کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں پانی نہیں ملاؤں گی. تو وہ کہتی ہے عمر نہیں دیکھ رہا. عمر نہیں دیکھ رہا. تو لڑکی کہتی ہے کہ عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. اب یہ کردار سازی ہے. یہ ایک بڑا کام ہے. قوموں کو بنانے کے اندر سب سے اہم کام ہی کردار سازی ہے. اب حضرت عمر فاروق نے کہیں آ کر تو اس کو نہیں بتایا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. صحیح. یہ تو اس کے ذہن کے اندر، اس کے والدین کا بھی اس کے اندر حصہ ہے، اس کا اسکول کا بھی، اس کا یعنی جو بھی اس سسٹم کے اس کے اساتذہ کا بھی حصہ ہے، اور سب سے اہم بات سوسائٹی کا بھی حصہ ہے. مطلب اس میں تین بنیادی چیزیں آ گئی کہ میں اپنے گھر میں اپنے بچے کو میں کیا تعلیم دے رہا ہوں، میرے بچے کا گھر میں کیا مطلب ماحول میں نے اس کو بنا کے دکھایا ہوا ہے، اسی طرح معاشرے میں وہ کیا سچ اور جھوٹ سیکھ رہا ہے. مطلب گھر میں تو اچھا ماحول ہے، معاشرے میں فراڈ ہو رہا ہے. دوسری چیز یہ آ گئی. تیسری جو ہمارے ادارے ہیں، تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر تینوں جو ہیں وہاں پہ تینوں کو ایک ہی سمت کے اندر دھکا لگانا ہوگا. یہ تو بڑا مشکل کام ہے. بالکل مشکل کام ہے. یہ یقیناً آسان کام نہیں ہے. اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو پھر یہ اس کو جو ہے موٹو بنانا پڑے گا کہ ہم تمام کے تمام مل کر خیر کے کاموں کو جو ہے نا بڑھاوا دیں گے اور شر کے کاموں کو اپنے ہاں سے ریلیز کریں، کم سے کم کریں گے. دیکھیں اس میں اگر گھر والا معاملہ چلو وہ تو میرے اختیار میں ہے، اسکول والا معاملہ بھی کہیں نہ کہیں چلو اختیار میں آ ہی جاتا ہے. معاشرے میں مطلب اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جائے گا، کس طرح سے اس کو؟ ہاں، اب یہاں دیکھیں کہ معاشرہ بھی تو افراد سے ہی بنتا ہے نا. معاشرہ ایسا تو، اور معاشرہ ایسا بھی نہیں کوئی خلا کے اندر بن جائے. بالکل. معاشرہ بھی زمین پہ بنتا ہے. تو یہ ایک معاشرتی ایک فضا باقاعدہ ایسی قائم کرنی پڑے گی. اس میں آپ کے تمام سماجی ادارے، جس کو ہم سوشل سوسائٹیز کہتے ہیں، یا دوسرے تمام سماجی ادارے، سب کو مل کر ایک ہی سمت میں دھکا لگانا پڑے گا. یعنی فکر آپ کی جب یہ ہوگی تو اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے. اب دیکھیں 14 اگست 1947 کو پاکستان ہم نے حاصل کیا، یہ کوئی ایسے ہی تو حاصل نہیں ہو گیا نا. صحیح. تمام افراد نے ایک سمت میں مل کر دھکا لگایا. بالکل. اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی اپنے بچوں کو علم سے ہمکنار کریں، یہ بنیادی قسم کی وہ تعلیم کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر گفتگو ہو جائے گی، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم تمام افراد کو وہاں مل کے دھکا لگانا پڑے گا، اس طرح زور لگانا پڑے گا، تبھی وہ کامیابی کا دروازہ. اچھا، یعنی کردار سازی یہ آسان کام نہیں ہے. بالکل بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ہم آسان کام اور جو ہے کچھ مہینے کریں گے یا چند سال کریں گے اور ہمارا یہ کام ہو جائے گا. جی، جنریشن ٹو جنریشن جو ہے نا یہ چیز کا کام ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ہم باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے حوالے سے بات کریں تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کن علوم کے بانی ہیں؟ بالکل، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو علمی مقام ہے نا، وہ دراصل ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ آپ ایک بڑی سوچ کے مالک تھے، اور حالات نے کبھی آپ کو جو ہے اتنی بھی اجازت نہیں دی کہ آپ باقاعدہ کسی علم کی جو ہے نا وہ ترویج کر دیں اور باقاعدہ اس کی الف سے لے کر یہ تک جو ہے نا. لیکن پھر بھی آپ نے کچھ ایسے علوم وضع کیے جس کی بنیاد جو آج بھی موجود ہیں، اور جس کی بنیاد پر جسے پڑھے بغیر کوئی عالم آج بھی عالم نہیں بن سکتا. ایسا ہے. جس میں ایک سب سے بنیادی علم عربی گرامر کا علم ہے. عربی گرامر کا آپ جب کوفہ گئے ہیں تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی عربی کافی ڈیفرنٹ ہے، اور وہ اس طرح نہیں عربی بولتے جس طرح عرب عربی بولتے ہیں. تو آپ نے اس وقت جو ہے ابو الاسود نام کے ایک عالم دین تھے، وہ ان کو یہ بتایا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پر تو عربی بڑی خراب ہے ان لوگوں کی، اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ عربی کے قواعد انہیں بتلا دوں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کر دیں نا تو ہم آپ کے بڑے مشکور رہیں گے، اور اس وجہ سے ہم بھی زندہ ہو جائیں گے. صحیح. تو آپ نے ان ابو الاسود علیہ رحمہ کو جو ہے نا کچھ بنیادی باتیں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسم، فعل اور حرف جو علم نحو کی بنیادی بات ہے، اس کے کچھ قواعد وغیرہ آپ نے لکھوائے. یہ مقولہ بھی بعد میں مشہور ہو گیا کہ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، کہ صرف جو ہے تمام علم کی ماں ہے اور نحو اس کا باپ ہے، یعنی علم کا باپ ہے. تو صرف اور نحو کے آپ بانی کے جو عربی گرامر اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دونوں لازمی ہیں. دونوں لازمی ہیں. تو نمبر ایک تو یہ کہ آپ صرف اور نحو کے نا عالم، اور بلکہ مجید ایک طرح سے کہلاتے ہیں.
نمبر 2 ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے اندر فرائض کا علم الفرائض کہتے ہیں علم وراثت کے معاملات نا، تو اس کے بھی آپ نے جو ہے نا اس کی ترویج بڑی آپ نے کی ہے، اور آپ کے دور کے اندر مشہور تھا یہ تھا کہ علم وراثت کے سب سے بڑے عالم آپ ہی ہیں. تو لا آف انہیریٹنس جو کئی عرصے بعد جا کر جو ہے دنیا نے اس کو اپنایا اور اس کو جو ہے اس کو یعنی باقاعدہ ڈاکومنٹیشنز کی صورت دی. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی وہ کلام پاک میں نازل فرما دیا تھا. تو اس علم کی عملی شکل کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے دور کے اندر ایک سند مانے جاتے تھے. قضا کے معاملات کے اندر آپ سند مانے جاتے تھے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے موجد اور جس کے بانی جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مانے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو جو یہ تو تمام باتیں فقہ یا دیگر علوم سے متعلق تھیں. سوائے سلسلہ نقشبندیہ کے باقی 3 جو سلاسل ہیں، جس میں سلسلہ قادریہ ہے، سلسلہ سہروردیہ ہے اور سلسلہ چشتیہ ہے، یہ تمام آپ کی طرف منسوب ہیں. یعنی علم تصوف کے اندر آپ امام کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بعد میں آنے والے کثیر تعداد کے اندر افراد نے آپ سے علم حاصل کیا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. یہ آپ نے بتایا کہ علم صرف اور علم نحو اور جو آپ نے وراثت کا بتایا، اسی طرح تصوف میں بھی. تصوف بھی بالکل. اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی، تو اب آخری سوال میرا یہ ہے، کیا ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمبل بنا کر، فاؤنڈیشن بنا کر جو ہے وہ ایسا تعلیمی نظام بنا سکتے ہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، میں نے پہلے ہی بتایا کہ آپ کی جتنی خصوصیات ہیں وہ اسلام کی وجہ سے ہیں. ہم اگر اسلام کے تعلیمی نظام کو اٹھا کے نافذ کرتے ہیں تو وہ ایز اٹ از، اور جو ہے خود بخود اس کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مبارکہ اور آپ کے علمی مقام کو ہمیں اسٹڈی کرنا پڑے گا. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی ذات کے اندر وہ کیا چیزیں تھیں کہ جس کو بنیاد بنا کر ہم آگے جو ہے علم کے جو ہے نا سلسلہ یا علمی نظام جو ہے ہم کھڑا کر سکتے ہیں. تو بالکل ڈیفینیٹلی ہم جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس کو بھی بنیاد بنا کر، کیونکہ وہ اسلام ہی ہم کنسیڈر کرتے ہیں اس کو، وہ اسلام سے ہٹ کر کوئی شخصیت نہیں. لیکن اس کے اندر ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے جو عام طور پر یہ ایک بڑی غلطی جو ہے وہ امت سے ہوتی ہے، کہ ہم ان افراد کو بھی ایک خاص نقطۂ نگاہ سے دیکھنے لگ جاتے ہیں اور ایک خاص مکتبہ فکر کے امام کی حیثیت سے دیکھنے لگ جاتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ دین اسلام کے جو ہے وہ ایمبیسیڈر ہیں، اس کو جو ہے نا پھیلانے والے ہیں، اور دین اسلام کے ہی ریپریزنٹیٹر ہیں. ایسا نہیں مطلب ہم قید کر دیتے ہیں، ہم قید کر دیتے ہیں اسے. اب ہم یا کچھ لوگ افراد، ہاں، ہم معاشرے ہم سے مراد بالکل جو ہے نا یہ تو ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک یا خاکم بدہن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم کوئی ایسا نظام بنائیں گے تو وہ کسی ایک خاص مکتبہ فکر کا ہوگا. وہ خاص مکتبہ فکر کا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر وہ چھاپ بھی نہیں لگنی چاہیے. وہ اسلام کا ہی تعلیمی نظام ہونا چاہیے. کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جس چیز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ اسلام ہی ہے. بنیادی طور پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، جس طرح آپ نے بتایا. تو جو آپ کی تعلیمات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اور جو آپ نے نقطے بتائے کہ جو آج کا دور حاضر کا تعلیمی نظام ہے وہ تو بالکل کھوکھلا ہے، کیونکہ ظاہری طور پر تو ہم مٹیریلسٹک ہے. ہاں، وہ مادہ پرستی کی دعوت دیتا ہے. ظاہری طور پر ہم بہت اچھے ہم بات کر لیتے ہیں، ہمارے پاس نالج ہے، ہمارے پاس اسکلز ہیں ہمارے پاس، لیکن کردار سے ہم خالی ہو چکے ہیں. اور وہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ کردار کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ اگر ہمارا کردار مضبوط ہوگا تو پھر اصل میں ہمارے پاس جو ہے وہ علم ہے، اور جو ایک تعلیم اور علم کی جو بات ہے وہاں پر آ کے مکمل ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، بالکل. ماشاءاللہ علی حسنین صاحب، آپ کے ساتھ جو گفتگو رہی بہت اچھی گفتگو رہی، اور آپ نے جو نقطے بتائے تعلیمی نظام کے حوالے سے، اور واقعی میں آج کا ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ بالکل کھوکھلا ہے کیونکہ ہم کردار سے خالی ہیں. ٹھیک ہے، تو ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پر ہی کرتے ہیں. ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک پہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیے گا. انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.